تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام قول اللہ میں انشاءاللہ آج ہم سورہ ذاریات کا پہلا رکوع ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ اپنی پرانی ترتیب کے مطابق سب سے پہلے لفظی ترجمہ ہوگا اور اس کے بعد اس کی مختصر جیسی تشریح اور تفسیر کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رحمان رحیم کے نام سے ہی میں شروع کرتا ہوں۔ والذاریاتی ذرواً، میں قسم کھاتا ہوں ان ہواؤں کی جو چیزوں کو بکھیر دیتی ہیں۔ فالحاملاتی وقراً، بس میں قسم کھاتا ہوں ان اٹھانے والیوں کی جو بوجھ اٹھاتی ہیں۔ فالجاریاتی یسراً، بس میں قسم کھاتا ہوں ان چلنے والیوں کی جو سہولت کے ساتھ چلتی ہے۔ فالمقسمات امراً، بس میں قسم کھاتا ہوں تقسیم کرنے والی کی جو اللہ کے حکموں کو تقسیم کرتے ہیں۔ انما توعدون لصادق، جس چیز کا وعدہ کیا گیا ہے تمہارے ساتھ البتہ وہ سچا ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور بے شک انصاف ہو کر رہے گا۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، اور میں قسم کھاتا ہوں آسمان کی جو راستوں والا ہے۔ اِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ، بے شک تم مختلف عقیدوں کے اندر ہو۔ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ، پھیر دیا گیا ہے اس سے، یعنی رسول سے یا قرآن سے، من افک، جو بھی پھیر دیا گیا۔ قتل الخراصون، ہلاک ہو گئے اندازہ لگانے والے۔ الذین هم فی غمرۃ ساہون، جو اپنی بے خبری کے اندر، غفلت کے اندر بھولے ہوئے ہیں۔ یسألون، یہ پوچھتے ہیں، ایان یوم الدین، بدلے کا دن کب آئے گا۔ یوم هم علی النار یفتنون، جس دن انہیں آگ پر تپایا جائے گا۔ ذوقوا فتنتکم، چکو اپنی شرارت کا مزہ۔ ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ ہے وہ عذاب جس کی تم جلدی مچایا کرتے تھے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک پرہیزگار لوگ جنتوں میں اور چشموں میں ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، لے رہے ہوگے وہ جو ان کو ان کا رب دے رہا ہوگا۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، بے شک یہ متقی لوگ اس سے پہلے نیک عمل کرنے والے تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات میں وہ بہت ہی کم سویا کرتے تھے۔ وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحری کے وقت وہ استغفار کیا کرتے تھے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں حق ہے مانگنے والوں کا بھی اور وہ بھی جو مانگتے نہیں ہیں اور حقدار ہیں۔ وفی الارض، اور زمین میں آیات نشانیاں ہیں للموقنین، یقین کرنے والوں کے لیے۔ وفی انفسکم، اور خود تمہارے اپنے وجود کے اندر۔ افلا تبصرون، کیا تم نہیں دیکھتے ہو۔ وفی السماء رزقکم، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے۔ وما توعدون، اور وہ جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے۔ ورب السماء والارض، آسمان اور زمین کے رب کی قسم۔ انہ لحق، بے شک یہ سچ ہے۔ مثل ما انکم تنطقون، جیسے کہ تم بات چیت کر رہے ہو۔ آپ کی بات چیت کرنا آپ کے نزدیک ایک حق اور سچ ہے، اسی طرح قیامت بھی حق اور سچ ہے۔ یہ یہاں پر سورہ ذاریات کی 23 آیتیں پوری ہوئی، پہلا رکوع اس کا مکمل ہوا۔
سورہ ذاریات بلکہ جمی مکی صورتوں کا بنیادی موضوع اس بات توحید ہے، رسالت ہے، قیامت ہے اور اس بات کتاب ہے۔ یہ چار بنیادی مضامین تمام مکی صورتوں کے درمیان مشترک ہوتے ہیں۔ مشرکین مکہ وہ قیامت کے عقیدے کو بالکل نہیں مانتے تھے اور قیامت کے سختی سے جو ہے انکار کرتے تھے۔ اس وجہ سے قرآن مجید کی مکی صورتوں میں قیامت کا اس بات بہت سارے ادلہ عقلیہ اور نقلیہ کے ساتھ کیا گیا ہے، اور اصل میں قیامت کا عقیدہ ہی وہ عقیدہ ہے جو توحید کے عقیدے کو اور رسالت کے عقیدے کو مؤثر بناتا ہے۔ اگر ایک شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، مرنے کے بعد مر کر مٹی ہو جانا ہے، تو وہ یہ سوچے گا یار میں توحید کے ساتھ زندگی گزاروں یا شرک کے ساتھ، اطاعت رسول کے ساتھ زندگی گزاروں یا نافرمانی کے ساتھ، دونوں برابر ہیں۔ بلکہ کامیاب انسان تو وہی عقلاً سمجھا جائے گا کہ جو اپنی خواہشات اور اپنی چاہتوں کو زیادہ سے زیادہ پورا کر کے مرا ہو۔ تو جب قیامت کا عقیدہ ہوگا تب وہ توحید کو اختیار کرے گا اور شرک کو چھوڑے گا۔ قیامت کا عقیدہ ہوگا تب وہ رسول کی پیروی کو کامیاب سے ہی سمجھے گا اور اس کی مخالفت کو ناکامی سمجھے گا۔ تو قیامت کے عقیدے پر اس لیے زور دیا جاتا ہے کہ قیامت کا عقیدہ پہلے تمام عقائد کو مؤثر بناتے ہیں اور ان کو کارآمد بناتے ہیں، ورنہ اگر پیچھے بیگ کے اندر قیامت کا عقیدہ نہ ہو تو پھر وہ عقائد جو ہے وہ غیر مؤثر ہو کے رہ جاتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چار چیزوں کی قسم کھائی اور اس بات پہ قسم کھائی کہ قیامت آئے گی۔ پہلی والذاریات ذروا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر میں کل کر رہا ہوں، جو ان حضرات سے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں نقل کی ہے۔ تو انہوں نے ان چار آیتوں کے مصادیق جو ہے وہ یہ بتلائے ہیں۔ فرماتے ہیں والذاریات، اور بکھیر دینے والی، میں قسم کھاتا ہوں بکھیر دینے والیوں کی کہ وہ چیزوں کو بکھیر دیتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہوائیں ہیں، کہ میں قسم کھاتا ہوں ان ہواؤں کی جو چیزوں کو بکھیر دیتی ہے، اڑا دیتی ہے۔ فالحاملات وقرا، حاملات کے معنی بوجھ اٹھانے والی، وقر بوجھ کو کہتے ہیں، حاملات اٹھانے والی، بوجھ کو اٹھانے والی کی میں قسم کھاتا ہوں۔ اس سے مراد حضرت علی، حضرت عمر فاروق کی روایت میں ہے کہ اس سے مراد بادل ہے جو پانی کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا میں قسم کھاتا ہوں بادلیوں کی کہ جو پانی کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ فالجاریات یسرا، سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ چلنے والیوں کی میں قسم کھاتا ہوں۔ حدیث میں ہے کہ اس سے مراد کشتیاں ہیں جو پانی پر چلتی ہیں سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ۔ فالمقسمات امرا، اور تقسیم کرنے والی اللہ کے حکم کو، اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم کرنے والیوں کی میں قسم کھاتا ہوں۔ فرماتے اس سے مراد ملائک ہیں، فرشتے ہیں۔ تو یہ چار قسمیں کھائی گئی ہیں۔ ہواؤں کی قسمیں کھائی ہیں جو ایک وجود رکھتی ہے لیکن نظر نہیں آتا ہے، ان کا وجود محسوس ہوتا ہے لیکن نظر نہیں آتا۔ اور بادل ہے، بادلوں کا وجود نظر بھی آتا ہے لیکن دور ہونے کی وجہ سے بارش اس سے کیسے برستی ہے معلوم نہیں، لیکن ہم مانتے ہیں کہ بارش ہے، جیسے ہم ہواؤں کو مانتے ہیں، محسوس کرتے ہیں کہ ہے، اسی طریقے سے ہم یہ بات مانتے ہیں کہ بادلوں سے بارش برستی ہے، اگرچہ وہ ہم سے بہت دور ہوتے ہیں۔ کشتیاں باوجود بھاری بھرکم ہونے کے اور ہزاروں من وزن اٹھانے کے وہ پانی کے اندر غرق نہیں ہوتی ہیں۔ تو اس کشتی کی جو لکڑیاں ہیں اس کے مسامات کے اندر ہوا بھری ہوئی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ غرقابی سے محفوظ رہتی ہے۔ اب اس ہواؤں کے وجود کو ہم مانتے ہیں۔ فالمقسمات امرا، اسی طریقے سے فرشتے ہیں، اور فرشتے تو محسوس بھی نہیں ہوتے ہیں اور تمام امور کی تدبیر یہ کر رہے ہیں، سورج کو یہ لا رہے ہیں، چاند کو یہ لا رہے ہیں، بارش کے قطروں کو یہ زمین پہ لے کے آ رہے ہیں، تمام امور ہیں۔ تو ان تمام امور کے کرنے والا
یہ سب چیزیں اللہ کے حکم سے ہو رہی ہیں، تو یہ سب کی سب چیزیں دلیل ہے اس بات پر کہ انما توعدون لصادق، جس چیز کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے وہ سچا ہے، اس لیے کہ تمام کام کروانے والا اللہ ہے، اور اللہ ہی نے اس بات کا وعدہ کرایا ہے کہ قیامت آئے گی۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی جو ہواؤں کو یوں چلا سکتا ہے، بادلوں سے بارش برسا سکتا ہے، جو کشتیوں کو باوجود بھاری بھرکم ہونے کے پانی پہ چلا سکتا ہے، فرشتے جیسی مخلوق سے کام نکال سکتا ہے، تو وہ اللہ جو ہے وہ انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر کیوں نہیں؟ قسمیں عموماً جو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں بیان کرتے ہیں مخلوقات کی قسم، تو وہ ماں باپ کے مضمون کی تاکید کے لیے ہوتی ہے اور ماں باپ کے مضمون کے اثبات کے لیے ہوتی ہے۔ تو یہ چاروں چیزیں جو ہے قیامت کے اثبات کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم، اللہ کی قدرت کی دلیلیں ہیں۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، تو یہ جواب قسم ہوا کہ قیامت واقع ہو کے رہے گی اور انصاف ہو کے رہے گا۔ دین اصل میں کہتے ہیں بدلے کو، تو اس کا معنی لازمی انصاف ہے، اس لیے کہ جب بدلہ دیا جائے گا کسی کو تو انصاف کے ساتھ ہی بدلہ دیا جائے گا، اس لیے مفسرین نے اس کا معنی، دین کا معنی یہاں پر انصاف کے ساتھ کیا ہے کہ بے شک انصاف واقع ہو کے رہے گا۔ اس کے بعد ایک پانچویں چیز کی قسم الگ کر کے کھائی ہے، والسماء، اور میں قسم کھاتا ہوں آسمان کی ذات الحبک۔ حبک اصل میں کہتے ہیں کپڑوں میں جو دھاریاں ہوتی ہیں ان دھاریوں کو حبک کہا جاتا ہے، تو چونکہ وہ دھاریاں راستے کی طرح ہوتی ہے اس لیے حبک کے معنی لازمی وہ راستے ہیں۔ تو مفسرین ذات الحبک کے معنی بیان کرتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں آسمان کی جو کہ راستوں والا ہے۔ قرآن مجید کی دوسری آیتوں میں بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آسمان کے اندر راستے ہیں اور فرشتے جو ہے ان راستوں سے آتے جاتے ہیں، تو یہاں پر ذات الحبک کے اندر انہی راستوں کا بیان ہے۔ اور بعض حضرات نے حبک کے، چونکہ حبک کے اپنے لغوی معنی دھاریوں کے ہیں، تو حبک کے ایک دوسرے معنی لازمی آتے ہیں کہ دھاریاں خوبصورتی کے لیے ہوتی ہیں، تو اس لیے بعض حضرات نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں آسمان کی جو خوبصورت ہے، مزین ہے، زیب و زینت والا ہے، اور دوسری آیتوں سے بھی پتہ لگتا ہے کہ آسمان کو اللہ نے زیب و زینت والا اور خوبصورت بنایا ہے۔ یہ قسم کس بات پر ہے؟ اس کا جواب قسم کیا ہے؟ فرمایا انکم لفی قول مختلف۔ قول کا اطلاق جیسے بات چیت پر ہوتا ہے، اسی طریقے سے قول کا اطلاق عقیدے اور نظریے پر بھی ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا یہ قول ہے یا معتزلاؤں کا یہ قول ہے، مطلب ان کا عقیدہ اور یہ نظریہ ہے۔ تو یہ جواب قسم اس بات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں آسمان کی جو کہ راستوں والا ہے، بے شک تم مختلف عقائد کے اندر مبتلا ہو، کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی مجوسی ہے، وہ پھر مسلمانوں کے اندر مختلف فرقے ہیں، اور یہودیوں کے اندر اور عیسائیوں کے اندر، تو لوگ مختلف عقائد کے اندر مبتلا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے جو مختلف عقائد ہیں، مختلف نظریات ہیں، اب اس میں صحیح نظریہ کس کا ہے؟ تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی دن ایسا ہونا چاہیے کہ جس دن معلوم ہو جائے کہ ان تمام فرقوں میں اور تمام جماعتوں میں کس جماعت کا نظریہ حق اور سچ تھا، تو وہ دن جو ہے وہ قیامت کا دن ہے، جس دن معلوم ہوگا کہ کون سی فرقے اور کون سی جماعت کا نظریہ حق اور سچ تھا۔ تو قیامت کا جیسے اللہ کا علم، اللہ کی قدرت، یہ قیامت کے ہونے کی دلیل ہے، اسی طریقے سے انسانوں کا باہمی اختلاف بھی، عقیدوں کا اختلاف بھی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ قیامت کا وقوع ہونا چاہیے تاکہ حق اور باطل جو ہے وہ واضح ہو جائے۔ یؤفک عنہ من افک، یؤفک کے معنی پلٹ جانے اور لوٹ جانے کے آتے ہیں، تو عنہ کی ضمیر لوٹ رہی ہے عقیدہ قیامت کی طرف، دین کی طرف، قیامت کے عقیدے کی طرف۔ تو یؤفک، بعض حضرات نے اس کو قرآن کی طرف پھیرا، بعضوں نے رسول کی طرف پھیرا، لیکن ماقبل کے اندر چونکہ تذکرہ قیامت کا آ رہا ہے اس لیے
ان مفسرین کی رائے زیادہ مناسب ہے کہ جو اس کو قیامت کی طرف پھیرتے ہیں۔ تو یؤفک عنہ پھیر دیا گیا ہے اس قیامت کے عقیدے سے، من افک وہ شخص جو پھیر دیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی تقدیر کے اندر ازلی طور پر جو ہے بدبخت لکھ دیا گیا ہے، گمراہ لکھ دیا گیا ہے، تو وہی شخص قیامت کے عقیدے سے پھیر دیا گیا ہے۔ قتل الخراصون، یہ لوگ جو قیامت کو نہیں مانتے ہیں، ان کے پاس کوئی مضبوط بات، کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے، بلکہ ان کے پاس صرف اور صرف تخمینے ہیں، صرف اور صرف ان کے پاس جو ہے کچھ اندازے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں عقائد کے معاملے میں اس قسم کی اٹکلیں کرنے والے، اندازے لگانے والے تباہ و برباد ہو گئے۔ خراس کہتے ہیں اندازے لگانے والے، کسان وغیرہ ہوتے تھے اور جو باغبان ہوتے تھے وہ اس قسم کے اندازہ لگانے والے لوگوں کو لاتے تھے، اس کو خارس کہتے تھے، اور وہ آ کر بتاتا تھا، اندازہ لگاتا تھا کہ یہاں پر اس فصل کے اندر اتنی کھیتی ہوگی، اتنی گندم ہوگی، اور اس باغ کے اندر جو ہے اتنے میوے ہوگی اور اتنی کھجوریں وغیرہ ہوگی۔ خارس اپنا اندازہ لگاتے، تو خراس دین کے متعلق عقائد کے اندر اندازہ اور اٹکلیں چلانے والے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عقائد تو ایسی چیز ہے کہ جس کی بنیاد ٹھوس چیزوں کے اوپر ہونی چاہیے، یقینی امور کے اوپر ہونی چاہیے، نہ کہ محض اندازوں کے اوپر۔ تو جنہوں نے اپنے عقیدوں کی بنیاد اندازوں کے اوپر رکھی ہے اور تخمینوں کے اوپر رکھی ہے، تو ایسے لوگ جو ہے وہ تباہ و برباد ہوئے ہیں، اور ایسے لوگ جو ہے ہلاک ہو گئے۔ الذین هم فی غمرۃ، غمرہ کہتے ہیں بے خبری کو اور غفلت کو، ساہون بھولنے کو کہتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی بے خبری کے اندر منہمک ہیں اور بالکل آخرت کو جو ہے بھول چکے ہیں، اور آخرت اور اللہ یہ چیزیں ان کو یاد ہی نہیں، بس اپنی دنیا کے کاموں کے اندر لگے ہوئے ہیں، آخر سے بالکل بے خبر ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں جانا ہے اور اللہ کے سامنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ تو آخرت کے متعلق تو عقیدے ان کے پاس نفی پر کوئی دلیل نہیں ہے سوائے اٹکلوں کے، اور آخرت سے بالکل اس بحث سے ہی غافل ہیں، اور اس سوچ سے یہ غافل ہے اور اس کو بالکل بھول چکے ہیں۔ دنیا کے ہر معاملے پر یہ گفتگو کریں گے، ڈسکس کریں گے، لیکن آخرت اور قیامت کے متعلق جو ہے کبھی بھی بات چیت نہیں کر پائیں گے۔ یسألونک ایان یوم الدین، یسألون یہ آپ سے صرف قیامت کی نفی پر ان کی جو دلیل ہے وہ یہی ہے کہ یسألون یہ آپ سے پوچھتے ہیں ایان یوم الدین کہ قیامت کا دن کب آئے گا۔ تو آپ کو چونکہ معلوم نہیں تھا کہ قیامت کا دن کب آئے گا، تو آپ کے عدم علم کو یہ دلیل بناتے تھے قیامت کے عدم وقوع پر، کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا، تو یہ دلیل ہے اس بات پر کہ قیامت کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اگر قیامت کا وجود ہوتا تو آپ کو اس کے واقع ہونے کی تاریخ، اس کا مہینہ، اس کا سال آپ کو معلوم ہوتا۔ تو یہ جو اپنی ایک قیامت کے عدم وقوع کی دلیل ان لوگوں نے بنائی ہے، یہ انتہائی احمقانہ دلیل ہے، اس لیے کہ کسی چیز کا وقت متعین معلوم نہ ہو تو یہ تو اس کی عدم وقوع کی دلیل نہیں بنتی۔ اب موت ایک یقینی چیز ہے کہ ہر انسان کو اور ہر نفس کو اور ہر جاندار کو موت آنی ہے، اور کسی شخص کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میری موت کا وقت کون سا ہے اور کس حیوان کا کس وقت جو ہے اس دنیا سے سفر جو ہے وہ ختم ہو جانا ہے اور آخرت کا سفر شروع ہونا ہے۔ کسی شخص کو اس بات کا علم نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود موت کے عقیدے کو سب مانتے ہیں۔ تو اس سے پتہ لگا کہ کسی وقت کا معلوم نہ ہونا اس چیز کے عدم وجود کی دلیل نہیں ہوتی۔ تو قیامت کا وقت معلوم نہیں ہے، یہ اس قیامت کے عدم وقوع کی دلیل نہیں ہے۔ تو یسألون ایان یوم الدین، یہ آپ سے بار بار یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ قیامت کا دن کب آئے گا، اور آپ نے بار بار ان کو جواب دے دیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہر مرتبہ ان کا یہی سوال ہوتا ہے، ہر مرتبہ یہی سوال ہوتا ہے۔ تو اس قسم کے ضدی لوگوں کو پھر یہی جواب دیا جائے گا کہ یوم ہم علی النار یفتنون، جس دن ان کو آگ کے اوپر تپایا جائے گا، آگ کے اندر جلایا جائے گا۔ فتنہ افتنہ یفتنو،
اور فتن یفتن کے معنی آگ کے اندر ایک چیز کو داخل کر دینا۔ تو یومہم علی النار یفتنون، جس دن ان کو آگ کے اندر داخل کیا جائے گا تو بس یہ پتہ لگ جائے گا کہ آج قیامت کا دن ہے، لیکن اس دن پھر ان کو کوئی نصیحت اور کوئی بھی بات ان کو فائدہ نہیں دے گی۔ اس دن بڑے توبہ کرے گے، استغفار کرے گے، روئے گے، گڑ گڑائے گے، معافی مانگیں گے، لیکن جس دن یہ آگ میں داخل ہوگے اس دن پھر ان کو یہ رونا گڑ گڑانا ہیچ فائدہ نہیں دے گا۔ تو اب دنیا کی زندگی ہے، اور دنیا کی زندگی میں اگر یہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ تو اس قسم کے ضدی لوگوں کو پھر یہی جواب دیا جائے گا کہ قیامت کا دن تب آئے گا جب تم جہنم کے اندر داخل کیے جاؤ گے، اور تم سے کہا جائے گا ذوقوا فتنتکم، چکھو اپنی شرارتوں کا عذاب، چکھو اپنی شرارتوں کا مزہ چکھو، جو تم نے برے عقیدے اور برے اعمال کیے تھے اب اس کا انجام تم اٹھاؤ۔ ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون۔ اچھا، ان لوگوں کی بدبختی یہ بھی تھی کہ یہ قیامت کی نفی پر یہ دلیل بناتے تھے کہ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، کہ جلدی لے کر آ جاؤ قیامت، ان کنت من الصادقین ان کنت من المرسلین، اگر آپ رسول ہو تو قیامت جلدی لے کر آ جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گی جب قیامت آ جائے گی اور عذاب کے اندر ان کو ڈال دیا جائے گا تو کہا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ ہے وہ قیامت اور یہ ہے وہ عذاب جس کو تم جلدی مانگا کرتے تھے کہ جلدی مل جائے ہمیں۔ اب جو چیز تم نے مانگی ہے وہ تمہیں دے دی گئی ہے، تھوڑی سی اگر تمہارے نزدیک تاخیر ہو گئی تو وہ اللہ کا کرم تھا، ورنہ یہ وہی تمہاری مطلوبہ چیزیں تھیں جو تم مانگتے رہے تھے۔ اس کے بالمقابل جب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہیں پر بھی جہنمیوں کا اور ناکام لوگوں کا ذکر کرتے ہیں تو اس کی ضد میں اور اس کے بالمقابل اہل ایمان اور کامیاب جماعت کا بھی ذکر فرماتے ہیں۔ دونوں جماعتوں کا عموماً ساتھ ساتھ تذکرہ کیا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر اب تذکرہ ہو چکا کافر جماعت کا، ناکام جماعت کا، تو اس کے بالمقابل جو کامیاب لوگ ہیں ان کا ذکر ہے اور ان کی کچھ صفات کا بیان ہے۔ فرمایا ان المتقین، بے شک وہ لوگ جو بچے کفر کرنے سے، شرک کرنے سے، اللہ اور رسول کی نافرمانی کرنے سے، بے شک جو لوگ پرہیزگار تھے، فی جنات، وہ جنتوں میں ہوگے، وہ عیون، اور چشموں میں ہوگی، یہ دودھ کی نہریں ہوگی، یہ پانی کی نہریں ہوگی، یہ شہد کی نہریں ہوگی، یہ شراب کی نہریں ہوگی، جیسے سورہ محمد میں اس کا بیان ہے۔ تو چشموں کے اندر یہ لوگ ہوگے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، ان کا رب ان کو جو بھی نعمتیں دے گا یہ اپنے رب سے اپنی نعمتیں وصول کر رہے ہوں گے۔ ہر دن ان کو نئی نئی نعمتیں ملے گی، ہر گھڑی ان کو نئی نئی نعمتیں اللہ کی طرف سے دی جائے گی، اور بڑی راحت کی زندگی اور بڑی عزت کی زندگی اور بڑی کامیاب زندگی گزاریں گے۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، یہ متقی لوگوں کو جو اتنی بہترین زندگی ملی ہے کسی نسب کی وجہ سے نہیں ملی ہے، کسی تعلق کی وجہ سے نہیں ملی ہے، بلکہ یہ بہترین زندگی ان کو اپنے صحیح عقیدے اور صحیح عمل کی بنیاد پر ملی ہے۔ لہذا کوئی بھی شخص اگر یہ اعمال اور یہ عقیدے اختیار کر لے جو ان کے تھے تو اس کو بھی یہ بہترین زندگی مل سکتی ہے۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، یہ لوگ اس جنت میں آنے سے پہلے دنیا کے اندر اچھے عمل کرنے والے لوگ تھے، نیکیاں کرنے والے تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، ان کی نیکیوں کا علم یہ تھا کہ رات کو یہ لوگ تہجد پڑھتے تھے، رات کی نماز پڑھتے تھے، جو کہ بڑی جو ہے نفس کے اوپر گران اور مشکل نماز ہوتی ہے۔ کانوا قلیلا من اللیل، یہ لوگ رات کے وقت بہت ہی کم، ما یہجعون، ما جو ہے زائد ہے، یہجعون ہجو کہتے ہیں نیند کو، سونے کو، تو یہ لوگ رات کے وقت بہت ہی کم سویا کرتے تھے۔ اور بعض مفسرین نے اور بعض اسلاف نے فرمایا کہ ما نافیہ ہے، اور اس وقت پھر اس کا ترجمہ یہ ہو جائے گا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ لوگ رات کے تھوڑے حصے میں نہیں سوتے تھے۔ یعنی پہلی صورت میں جب ماں کو زائدہ بنا لیں تو اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ پوری رات جاگتے، صرف تھوڑا حصہ جو ہے یہ لوگ جو ہے وہ آرام کرتے، اور دوسری صورت میں مطلب یہ ہو جائے گا کہ پوری رات سوتے، صرف تھوڑا حصہ جو ہے یہ لوگ
رات کی تہجد کے لیے اور رات کی نمازوں کے لیے بیدار رہتے ہیں۔ تو دونوں ترجمے صحیح ہیں، حتیٰ کہ جو لوگ جو ہے مغرب کی نماز پڑھ لے، عشاء کی نماز پڑھ لے، درمیان میں نوافل پڑھ لیں، تو مفسرین نے فرمایا وہ بھی اس مصداق کے اندر داخل ہے، اس لیے کہ انہوں نے بھی رات کی نماز پڑھی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ رات کی نماز وہ پڑھتے ہیں، دوسرا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس کے باوجود جب سحری کا وقت ہوتا ہے، جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، صحیح حدیثوں میں آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هَلْ مِن مُسْتَغْفِرٍ لِّي فَأَغْفِرُ لَهُ، کہ کوئی ہے جو مجھ سے بخشش مانگے تاکہ میں اس کو معاف کر دوں۔ تو اس سحری کے وقت یہ لوگ خصوصاً اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے ہیں، حالانکہ نیکیاں کی ہوئی ہوتی ہیں، انہوں نے پوری رات تہجد میں رات گزاری ہوئی ہوتی ہے عبادتوں کے اندر، لیکن اس کے باوجود یہ اپنی عبادتوں کے اللہ کے شایان نشان نہیں سمجھتے ہیں، اور سحری کے وقت یہ اہتمام کرتے ہیں توبہ اور استغفار کا۔ تو یہ حال ہے نیک لوگوں کا کہ وہ اپنی نیکیوں کو بھی گناہ سمجھتے ہیں، اور فاسقوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کو اپنے گناہ بھی گناہ نہیں لگتے ہیں۔ تو یہ لوگ سحری کے وقت خصوصی طور پر استغفار کرتے ہیں، اس لیے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ، اور جیسے یہ لوگ بدنی عبادت کرتے ہیں اسی طرح مالی عبادت بھی کرتے ہیں، اور مال جو ہے یہ لوگوں کو اس انداز سے دیتے ہیں گویا کہ لوگوں کا ان کے اوپر حق ہے، لازم ہے، کسی کا قرض ہے ان کے اوپر، جس کو بھی مال دیتے ہیں اس سے کسی جو ہے بدلے کی امید نہیں رکھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں بلکہ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں گویا کہ اس کا حق تھا اور اس نے اس کا حق ادا کر دیا۔ تو وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ، اور ان کے مالوں کے اندر حق ہوتا ہے لِلسَّائِلِ، مانگنے والوں کا، جن سے مانگتے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں، وَالْمَحْرُومِ، اور خاص کر ان لوگوں کو بھی دیتے ہیں کہ جو مانگتے نہیں ہیں، اور نہ مانگنے کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو ضرورت نہیں ہے، حالانکہ وہ ضرورت مند ہوتے ہیں، سفید پوش ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے اپنے مالوں کے اندر غریب غرباؤں کے حصے، کہ یہ ہم نے لازماً جو ہے غریب غرباؤں کو دینا ہے، مانگنے والوں کو بھی دینا ہے، اور سفید پوش لوگوں کو بھی دینا ہے۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، اب یہ بیچ میں دونوں جماعتوں کا ذکر آ گیا، ایک وہ جماعت تھی کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے انکار کیا اور آخرت کے عقیدے کو نہیں مانا، اور دوسری وہ جماعت تھی جس نے آخرت کے عقیدے کو مانا اور اللہ کی بات کو تسلیم کیا۔ اب وفی الارض دوبارہ شروع کلام سے جو گفتگو چلی تھی آخرت کے متعلق، اس آخرت کے متعلق کی گفتگو کو مزید اس کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا وفی الارض آیات، اور زمین کے اندر بھی نشانیاں ہیں للموقنین، یقین کرنے والوں کے لیے، یقین کرنے والوں کے لیے کہ آخرت حق ہے، سچ ہے۔ اگر انسان زمین پہ غور کرے، اور اس مفہوم کو اللہ نے متعدد آیتوں میں کھولا ہے، فرمایا کہ دیکھو زمین وہ مردہ ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر بارش کی چھینٹیں برساتے ہیں تو وہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد وہ زمین لہلہاتی ہے اور سرسبز اور شاداب ہوتی ہے، پھر مر جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اٹھاتے ہیں۔ تو زمین اور نباتات کا احیاء اور اماتت وہ تو تمہارے سامنے کی چیز ہے، تم دیکھتے رہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ زمین کو موت دیتے ہیں، پھر زمین کو اٹھاتے ہیں۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بے جان مٹی کو حیات دے رہے ہیں اور اس کو زندہ کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم انسانوں کو زندہ کیوں نہیں کرے گی؟ تمہارے وجود نے، تمہارے جسم کے اعضاء نے تو حیات کا ذائقہ بھی چکھ لیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو زمین کو پیدا کرنے پر، زمین کو زندہ کرنے پر قادر ہے، وہ تمہارے جسم کے بکھرے ہوئے اعضاء کو جوڑ کر اس میں دوبارہ حیات کو پھونکنے پر قادر کیوں نہیں ہوگے؟ اسی طرح وفی انفسکم، تمہارے اپنے وجود کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی علامتیں اور دلیلیں رکھی ہوئی ہیں۔ انسان اگر اپنے وجود میں غور کرے کہ انسان کی حقیقت کیا تھی، انسان کہاں سے آیا ہے، تو جیسے سورہ نور کے اندر ہے کہ واللہ انبتکم من الارض، اللہ نے تمہیں اگایا ہے زمین سے، نباتاً خاص قسم کا اگانا، تم مٹی کی شکل میں تھے، پھر نباتات بنے، پھر کسی انسان نے اس کو کھایا،
پھر غذا کی شکل تم نے اختیار کی، معدے میں گئے، پھر معدے سے جگر میں خون کی شکل اختیار کی، پھر دل کے ذریعے سے پورے جسم کے اندر سپلائی ہوئی، پھر منی کا ایک قطرہ بنا اور پھر منی کے قطرے نے مختلف مراحل گزارے، گوشت کا لوتھڑا بن گیا، جمع وہ خون بن گیا، پھر اس کے اندر جو ہے ہڈیاں جو ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے پروسیس سے تو تمہیں گزار کر جو ہے ایک جیتا جاگتے انسان بنا سکتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بکھرے ہوئے ذرات کو جمع کر کے اس کے اندر زندگی کیوں نہیں ڈال سکتے؟ یہ عجیب فلسفہ ہے، عجیب بات ہے کہ مٹی سے تمہیں وجود اللہ تعالیٰ دے رہے، اور یہ تم دیکھ رہے ہو کہ غذا کھا کر ایک انسان کا وجود بن جاتا ہے، تو وہ اللہ جو تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنی قیامت کے اوپر قدرت اور قیامت کے اوپر اللہ تعالیٰ کے علم کی دلیل تمہارے وجود کے اندر اللہ نے رکھی ہے، لیکن اس کے باوجود تم اس بات کو نہیں مانتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت لانے پر قادر ہے، حالانکہ تمام مقدمات تم مان رہے ہو، تمام باتیں تم تسلیم کر رہے ہو کہ بالکل انسان جو بنا ہے وہ نطفے سے بنا ہے اور مختلف مراحل سے گزر کے انسان وجود میں آتا ہے۔ تو ان تمام مراحل میں جب انسان بے جان چیز تھا اور اس کو ایک جاندار چیز اللہ نے بنا دیا، تو انسان کے ذرات جو مٹی ہو چکے ہیں اس میں دوبارہ حیات اللہ کیوں نہیں پھونک سکتے؟ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ وفی السماء رزقکم وما توعدون، آسمان میں تمہارا رزق ہے اور وہ جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے، یعنی جنت جو ہے وہ آسمانوں کے اندر ہے۔ تم نیک اعمال کرو گے تو جنت الفردوس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت مانگا کرو اور جنت الفردوس مانگا کرو، اس لیے کہ جنت الفردوس کی جو چھت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے۔ تو آسمان میں رزقکم تمہارا رزق ہے، حقیقی رزق تو تمہارا آسمان کے اندر ہے، حقیقی رزق، حقیقی زندگی جو ہے وہ تمہاری جنت کے اندر ہے۔ وما توعدون، اور وہ تمام نعمتیں جن کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے وہ سب کی سب آسمان میں ہے، جنت کے اندر ہے۔ دنیا کے اندر تو اس کے کچھ نمونے اور جھلکیاں تمہیں دکھائی گئی ہے اور تم اسی کے اوپر مر مٹ گئے ہو۔ حقیقی زندگی اگر تم نے پانی ہے، حاصل کرنی ہے، تو صحیح عقیدہ اور صحیح عمل اختیار کر کے اپنی حقیقی زندگی کی طرف لوٹ آؤ۔ وفی السماء رزقکم کے اور بھی مفہوم بیان کیے گئے ہیں، جیسے انسان کا رزق جو ہے اور انسان کے تمام حالات لوح محفوظ میں لکھے گئے ہیں، لیکن ہم نے اس کو اس لیے ترجیح دی کہ جنت اور جنت کی نعمت آسمانوں کے اندر ہے، کہ ذکر جو ہے وہ قیامت کا اور آخرت کا ہو رہا ہے، اس لیے اس تسلسل کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں پر وفی السماء رزقکم سے مراد جو ہے وہ جنت ہو۔ فورب السماء والارض انہ الحق، آخر میں اس بات کو ختم کیا جا رہا ہے اور قسم کھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں 4 چیزوں کی قسم کھائی، پھر آسمان کی قسم کھائی، اب اس بحث کو یہاں پر ختم کرتے ہوئے دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ قسم اٹھا رہے، فرماتے ہیں فورب السماء والارض، آسمانوں اور زمین کے رب کی قسم، آسمان اور زمین کے رب کی قسم، انہ لحق، ان بھی تاکید کے لیے ہے اور لام بھی تاکید کے لیے ہے، جملہ اسمیہ ہے جو دوام استمرار پہ دلالت کرتا ہے کہ بے شک یہ قیامت کا وقوع یہ بالکل حق اور سچ ہے، اس کے حق اور سچ ہونے کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، قیامت آنے والی ہے، اور مثل ما انکم تنطقون، یہ اتنا حق اور سچ ہے جیسا تمہارا بولنا تمہارے نزدیک حق اور سچ ہے، اسی طریقے سے تو قیامت کا آنا جو ہے وہ حق اور سچ ہے۔ جب اتنی حق اور سچ بات ہے اور صادق المصدوق نے جو ہے ہمیں اس کی خبر دی، پھر خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خبر دی، پھر اللہ تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ اور قسمیں کھا کھا کر جو ہے ہمیں خبر دی اس بات کی، تو پھر بھی کوئی بے حیا انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی ان باتوں پہ یقین نہ کرے اور پھر مرنے کے بعد وہ جو ہے فریادیں کرے اور گڑ گڑائے اور روئے، تو اس کے رونے کا کیا فائدہ؟ تو یہ قیامت کا عقیدہ ہے، اور اس قیامت کے عقیدے کو مان کے وہ دنیا کے اندر کامیاب زندگی گزار سکتا ہے، مستقبل میں کامیاب زندگی حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی آخرت کے عقیدے کے ساتھ وابستہ ہی رکھے،
اور اسی پر ہم سب کو موت عطا فرمائے۔ یہاں پر سورہ زاریات کا پہلا رکوع پورا ہوا، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ کے اندر پھر دوسرا رکوع پڑھیں گے۔ تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے